لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے بیت اللہ میں رات کو دیر سے آئے، نماز ہو چکی تھی تو ہم نے جماعت کرائی عشاء کی، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ میرے والد عمرے پہ آئے تھے، مدینہ پاک سے مکہ پہنچے، طواف کے بعد طبیعت خراب ہوگی، وفات پا گئے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، ان کی صفا کیا دوڑنی ہے، ان کو تو انشاءاللہ قیامت تک عمرے لکھے جائیں گے۔ جو آدمی عمرے کی حالت میں آیا، عمرے کی حالت میں فوت ہو گیا، قیامت تک عمرے لکھے جائیں گے۔ بارہ 10 روزے رکھنا تو بے وقوفی ہے، اس پر دم ہے۔ 10 روزے ہوتے ہیں اگر حج کی بکری ہے، اس جرمانے والی بکری کے روزے نہیں ہوتے، یہ ہر حال میں دینی ہے، جب اللہ توفیق دے دینا۔ پاکستان سے کبوتروں کے لیے دانے لے آتے ہیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ ایک آدمی نے احرام کی حالت میں بیمار ہو گیا، لیکن احرام نہیں کھولا، دوسرے دن اس کو طواف نہ، اس کو سائیکل پہ عمرہ کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ جب احرام نہیں کھولا تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 دن ہیں، ہم 2 عمرے کر سکتے ہیں، تم 5 بھی کر سکتے ہو، روز 1 عمرہ کر، لیکن ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ٹیلی رال کمپنی کا پیمنٹ دیتی ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ نماز میں امام ایک طرف سلام پھیر چکا ہے تو اب نماز ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ سلام پھیرنے سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں، اسی لیے تو جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں۔ اگر ایک سلام سے نماز تمام نہ ہو تو یہ کیسے ایک امام؟ پھر آپ اپنی جماعت کریں۔ ایک آدمی بیمار ہیں، اس لیے مدینے سے احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ نہیں، خدا کے بندے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک بات مجھے بتاؤ، خدا نے تمہیں عقل نہیں دیا؟ انگوٹھے تو تم اپنے چومو، تو مجھ پہ کیا احسان کر رہے ہو؟ نہیں، انگوٹھے تم اپنے چوم رہے ہو تو اس میں حضور پر کیا احسان ہے؟ حضور فرماتے ہیں درود پڑھو، تم کہتے ہیں انگوٹھے چومو۔ میں دمام سے جدے آیا، جدے سے کام کے لیے عرفات آیا، کچھ عرصے کے بعد مسجد عائشہ میں کوئی دم نہیں آپ پر۔ آپ آئے جدے کے لیے تھے؟ جدے دمام سے جدے جب پہلے مکے میں آ گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد جدہ چلا گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد واپسی میں مکے آیا، مدینے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو اپنے کاروبار میں ہیں نا، آپ عمرے کے لیے تھوڑا ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ بیٹا پہلا اس کا نام محمد رکھوں گا، بہرحال محمد مصطفیٰ نہیں، محمد بس۔ گھر نے بتایا کہ نام تو پہلے سے اس در میں موجود ہے۔ پھر ہم نے مفتی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ محمد کے نام میں سے ایک نام رکھ لو، تو ہم نے پھر محمد حبیب رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی عمرے کے ویزے پہ مکے آیا بغیر احرام کے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ بہرحال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر لے، لیکن دم پڑے گی، حنفی مسلک ہے۔ باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ وہ آیا ہی بچوں کو ملنے ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں اس کی۔ میں نے 2 یا 3 عمروں میں صرف کینچی سے کٹ لگائے، ایک دم پڑ گئی، دم ایک ہی ہوگی۔ میری 2 بھانجیاں ہیں، 5 سال یا 7 سال کی، نیند کی صورت میں ان کے بستر پہ پیشاب کریے، بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کرائیں
اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، وہ جو کچھ مرضی آئے کرے تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اگر آدمی اپنی اولاد کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے، ہاں کچھ عرصے کے لیے، مستقل روکنا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے بڑے عمرے کیے لیکن ٹک لگا، ایک دم دے دو۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، وہ ساری رات جاگتا ہے، بالکل تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہم مینا میں رہتے ہیں، اپنی احرام باندھ کے حدود حرم سے نکل کے پھر ہم حرم چلے جاتے، نہیں، آپ کو احرام باندھنا پڑے گا عرفات سے۔ مینا تو حرم ہے، حرم سے احرام نہیں باندھا جاتا، حرم کے باہر سے باندھیں گے۔ ہاں حج کا احرام باندھو تو مینا سے باندھو۔ بالکل آپ جب جاتے ہیں عرفات میں تو جماعت ہو گئی تو آپ دوسری جماعت کریں۔ کہتے جی کمپنی ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد جوتے دیتی ہے، اگر وہ جوتے زیادہ ہو جائیں تو ہم کسی کو دے دیں یا پھر آپ کی مرضی، آپ کے ہیں، کمپنی نے تو آپ کو دے دیے ہیں۔ دم کا گوشت فروخت کرنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز، وہ تو خیرات کا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک قاری صاحب بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، امامت بھی کرتا ہے، گاؤں والے اس کو 6 مہینے بعد 3000 روپے دیتا ہے، گاؤں کے امیر لوگ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر غریب ہے 3 مہینے میں 3000 سے کیا بنتا ہے، آج کل لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے سونا کم ہے لیکن باقی پیسے ہیں، چاندی ہے، پیسے ہیں اور جائیداد ہے، صرف سونے کو تو نہیں دیکھتے رہو گے نا، وہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کل 7.25 تولے سونے والیت کی حیثیت ہو، سونا نہ ہو پیسے ہوں۔ اچھا 3 تولے سونا ہے اور 10 باقی چاندی ہے، 3 تولے سونا ہے اور گھر میں 10,000 روپے بھی پڑا، زکوٰۃ ہوگی 2.5% حساب کر کے سب کو دیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہ ہو، ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، سونا نہیں ہے، اس کے مزاج میں وہ سونا نہیں خریدتا، آرٹیفیشل جیولری پہناتا ہے گھر میں بھی، یہ تھوڑا ہے کہ چونکہ سونا نہیں لیا زکوٰۃ ہی نہیں۔ زکوٰۃ ہر حال میں ہے، وہ ایک مقدار ہے کہ ہمارے پاس تمام خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے ہیں وہ 7.25 تولے سونے کے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ شروع ہو گئی۔